تو چند بدبختوں نے حضرت فاطمہ کو ایسا دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے جیسے چند کھجوروں کے درختوں کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے پرانے دوست سے بھی ناراض ہو گئی. اور اب حضرت فاطمہ کے دل میں کیا دنیا کی محبت تھی؟ حضرت فاطمہ کا لقب بتول ہے، اور بتول کے معنی ہوتے ہیں جس کے دل میں دنیا کی ذرا بھی محبت نہ ہو، جو دنیا کی محبت سے کوسوں دور ہو، اسے بتول کہتے ہیں. اور اس فاطمہ کا چہرہ یوں پیش کر رہے ہیں، وہ ناراض ہو گئی، صدق نہیں دیا، یوں نہیں دیا، وہ نہیں دیا. وہ ناراض نہیں ہوتی، حدیث سن کے خوش ہوتی ہیں. جبھی تو غلام لینے آئی تھیں اپنے والد کے پاس، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی مظلومیت رکھی ہے، اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھائیں، ابا چکی خود پیستی ہوں، کپڑے میلے رہتے ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، علی کی خدمت کرنی پڑتی ہے، علی کی خدمت کرنی پڑتی ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں مجھے، میں اکیلا کام کر کر کے تھکتی ہوں، ایک غلام تو دے دیں. سوال ہے نبی نے بیٹی کو غلام دیا؟ نبی نے بیٹی کو دنیا دی؟ نبی نے حدیث سنا کے رخصت کیا. بیٹا رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے. نبی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. اگر میں نے اپنی اولاد کی پراپرٹیاں بنائی، اپنی اولاد کے لیے زمینیں جائیداد اور یہ وراثت میں چھوڑ کے گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نبی نعوذ باللہ دنیا کما کر اپنی اولاد کی اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور سرداروں کی طرح اپنی اولاد کے لیے اتنی پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے. وہ نبی جب دنیا سے گئے ہیں اس حالت میں کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں تھے. اسی لیے تربیت اولاد یہ تھی، فاطمہ کی تربیت یہ کی کہ دنیا کی دل میں محبت نہ آئے. غلام نہیں، یہ وظیفہ لے کے چلی جاؤ. مجھے بتاؤ حضرت فاطمہ غلام کے بغیر وظیفہ لے کر نبی کی حدیث سن کے گئی ہیں تو نبی سے خوش ہوئی ہیں یا ناراض ہوئی ہیں؟ اگر نبی نے فاطمہ کو حدیث سنا کے رخصت کیا ہے تو ظالموں پھر ابو بکر پہ کیوں الزام لگاتے؟ ابو بکر نے بھی تو حدیث سنا کے رخصت کیا ہے.